السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مفرد کی اقسام، ان کا لغوی معنی، ان کی تعریفات اور ان کی مثالیں، اس موضوع پر بات کریں گے۔ مفرد کی تعریف پہلے سبق میں گزر چکی کہ مفرد کا معنی ہے اکیلا ہونا، اور مرکب دو یا دو سے زائد کلمات کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ تو مفرد کا ایک معنی جو عام بیان کیا جاتا ہے کہ اکیلے لفظ کو، اکیلے با معنی لفظ کو مفرد کہتے ہیں، یا مفرد ایک کو کہتے ہیں، مرکب دو یا دو سے زائد کو کہتے ہیں۔ ایک یہ ہے، اور ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ وہ اکیلا لفظ جو اکیلے معنی پر دلالت کرے، ٹھیک ہے، وہ اکیلا لفظ جو اکیلا معنی رکھتا ہو، اکیلے معنی پر دلالت کرے، ٹھیک ہے، تو خود بھی ایک ہو اور اس کا معنی بھی ایک ہو۔ یہ بھی تعریف نحو کی کتابوں میں ملتی ہے، اور بعض کتابوں میں یہ ہے کہ اکیلے لفظ کو مفرد کہتے ہیں، با معنی اکیلے لفظ کو مفرد کہتے ہیں، اور جب مفرد دو جمع ہوں یا دو سے زائد جمع ہوں تو اس وقت وہ مرکب بن جاتے ہیں۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو مفرد ہے اس کی تین اقسام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اقسام ہے مستقل معنی رکھنے اور نہ رکھنے کے اعتبار سے۔ یعنی وہ جو مفرد با معنی لفظ ہے، موضوع لفظ ہے، وہ اپنی ذات میں موجود معنی پر خود بخود دلالت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، وہ اپنا مستقل معنی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اگر رکھتا ہے تو اس کی کتنی صورتیں ہیں، اگر نہیں رکھتا تو پھر کون سی صورت بنے گی۔ تو اس کی تین اقسام ہیں اس حوالے سے، ایک ہے اسم، اور دوسری ہے فعل، اور تیسرا ہے حرف۔ اسم کا لغوی معنی ہوتا ہے نام، فعل کا لغوی معنی ہوتا ہے کام، اور حرف کا لغوی معنی ہوتا ہے کنارہ، ٹھیک ہے۔ تو اسم کی تعریف یہ ہے کہ وہ با معنی اکیلا لفظ، ٹھیک ہے، اکیلا لفظ جو اپنی ذات میں موجود معنی پر خود بخود دلالت کرے، ٹھیک ہے، جو اس کا معنی ہے اس پر خود بخود دلالت کرے، یعنی مستقل معنی رکھتا ہو، اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہ ہو، ٹھیک ہے، اپنی ذات میں موجود جو معنی ہے نا اس کی ذات میں، وہ اس پر خود دلالت کرے، وہ اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہ ہو، مستقل معنی رکھتا ہو، اور تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی اس میں موجود نہ ہو، یعنی اس میں زمانہ نہ پایا جائے، ٹھیک ہے نا جی، نہ گزرا ہوا زمانہ اس میں موجود ہو، نہ موجودہ زمانہ موجود ہو، نہ آنے والا زمانہ اس میں موجود ہو۔ تین زمانے ہیں نا، ایک گزرا ہوا جس کو ماضی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک موجودہ اس کو حال کہتے ہیں، اور ایک آنے والا اس کو مستقبل کہتے ہیں۔ تو ان تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی اس میں نہ پایا جائے، مستقل معنی رکھتا ہو، اپنا معنی خود بخود بتا سکتا ہو، اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم۔ جیسے زید، تو یہ اپنا معنی مستقل رکھتا ہے، اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی اور کی اس کو ضرورت نہیں ہے، خود بخود اپنا معنی ظاہر کرتا ہے۔ اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا، تو اس لیے اس کو اسم کہیں گے۔ دوسرا ہے فعل۔ فعل وہ با معنی اکیلا لفظ جو اپنا معنی خود بخود ظاہر کر سکتا ہو، اپنا مستقل معنی رکھتا ہو، اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ یعنی اسم والی بات یہ اس میں موجود ہے یہاں تک، لیکن ایک چیز کا اضافہ ہے جو اس میں نہیں ہے، کہ فعل میں تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسم میں یہ بات نہیں ہوتی، اس لیے اب فرق پیدا ہو گیا، اس میں زمانہ نہیں ہوگا، اس میں زمانہ پایا جائے گا، تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے گا۔ تو اردو میں تو تین زمانے ہیں، ٹھیک ہے، ماضی، حال، مستقبل، لیکن عربی میں جو ہے نا دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ایک فعل ماضی اور ایک فعل مضارع،
فعل ماضی جو ہے گزرے ہوئے زمانے پر جو فعل کا ہونا اس پر دلالت کرتا ہے، اور فعل مضارع اس میں موجودہ زمانہ بھی اور آئندہ زمانہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی وہ فعل جو موجودہ زمانہ میں پایا جائے یا آئندہ زمانہ میں پایا جائے تو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ فعل ہے، یہ مستقل معنی رکھتا ہے، اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، خود بخود اپنا معنی جو ظاہر کر سکتا ہے، لیکن ایک اور اس چیز میں اضافہ ہے کہ 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی اس میں پایا جاتا ہے تو وہ فعل ہوگا، لغوی معنی اس کا کام ہے۔ جیسے ناصارہ، اس ایک مادے نے مدد کی، اب اس نے اپنا معنی بتا دیا، خود بخود کسی کے ملے بغیر، اور اس کے ساتھ اس میں ایک زمانہ پایا گیا، وہ ہے گزرا ہوا زمانہ۔ حرف کا لغوی معنی کنارہ ہوتا ہے، لیکن یہ اپنا مستقل معنی نہیں رکھتا، معنی تو رکھتا ہے لیکن وہ مستقل نہیں ہوتا، یعنی اپنا معنی خود بخود نہیں بتا سکتا، بلکہ اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اسم کا یا فعل کا، یعنی کسی جملے میں جب آئے گا تو اس وقت یہ اپنا معنی ظاہر کرے گا۔ مثال کے طور پر فی، اس کا معنی میں، ٹھیک ہے، یا علا، اس کا معنی پر۔ اب معنی تو معنی ہے لیکن وہ معنی جو ہے نا مستقل نہیں ہے، وہ معنی جو ہے نا خود بخود ظاہر نہیں ہو رہا، بلکہ اب اس کے ظاہر ہونے کے لیے اس کو احتیاجی ہے کسی اسم کی یا فعل کی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر الحمدللہ، اس میں جو لام زیر لی ہے یہ حرف ہے، اس کا معنی ہے کے لیے۔ اب کوئی اس کا جو ہے نا اظہار نہیں ہو رہا تھا، اپنا معنی جو ہے نا بتانے میں وہ محتاج تھا جملے میں آنے کا، جب آیا تو اس وقت اس کا معنی جو ہے اب ظاہر ہوا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو جب الحمد اور اللہ کے درمیان میں یہ آیا لام زیر لی حرف جر، اس وقت اس نے اپنا معنی جو ہے نا خوب کھل کر بیان کیا، سب تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ لیکن اگر اکیلے ہم کہتے رہتے کے لیے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ محتاج تھا اپنا معنی ظاہر کرنے کے لیے کسی کلمے کا، کسی دوسرے فعل یا اسم کا۔ اب جب جملے میں آیا، کلام میں آیا، تو اس وقت اس نے اپنا معنی جو ہے نا بتایا، یہ ظاہر ہوا اس کا معنی، تو یہ مستقل معنی نہیں رکھتا، زمانہ بھی نہیں پایا جاتا اور مستقل معنی بھی نہیں رکھتا، اس لیے اس کو حرف کہتے ہیں۔ تو یہ مفرد کی 3 اقسام ہیں، ان کو سی اقسام بھی کہتے ہیں۔ صرف کے حوالے سے بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف میں ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ سی اقسام میں کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 3 اقسام ہے نا، یہ سی اقسام ہے، ان میں سے کیا ہے، تو اس کلمے کو ہم ڈھونڈیں گے کہ وہ اسم ہے کہ فعل ہے کہ حرف ہے۔ اگر اسم ہو تو بتا دیں کہ سی اقسام میں یہ اسم ہے، اگر فعل ہو تو بتا دیں گے کہ وہ اسی اقسام میں فعل ہے، اگر حرف ہو تو بتا دیں گے کہ اسی اقسام میں حرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی سی اقسام کے متعلق سوال ہو تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ سی اقسام کسے کہتے ہیں، اسم، فعل اور حرف کو کہتے ہیں۔ یا پوچھا جائے کہ یہ جو کلمہ ہے، مثال کے طور پر ناصرہ، یہ سی اقسام میں کیا ہے، تو آپ نے کہنا ہے یہ سی اقسام میں فعل ہے، اس کو سی اقسام بھی کہتے ہیں۔ تو یہ نحو میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں اور صرف میں بھی یہی چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ وجہ تسمیہ جو ہے نا سماعت فرما لیں کہ جو بھی انسان کے منہ سے چیز نکلتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ لفظ کہلاتی ہے۔ وہ لفظ کی اب 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ لفظ یا تو بامعنی ہوگا یا بے معنی ہوگا، ٹھیک ہے، 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کا کوئی معنی بنتا ہوگا یا نہیں بنتا ہوگا۔ اگر بامعنی ہو تو موضوع ہے، اگر بے معنی ہو تو مہمل ہے۔ آگے جو وہ بامعنی ہے اس کی بھی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ اکیلا ہے، اکیلے معنی پر دلالت کرتا ہے، یا وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں۔ اگر اکیلا ہو تو مفرد، اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو مرکب۔ وہ اکیلا جو ہے، جو اکیلا لفظ ہے، اس میں جو اکیلا معنی پایا جاتا ہے، وہ معنی جو ہے نا وہ مستقل معنی ہوگا یا غیر مستقل معنی ہوگا، یعنی وہ معنی خود بخود بتا سکتا ہے بغیر کسی کی احتیاجی کے، اپنا معنی بتانے میں کسی کو محتاج ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو وہ مستقل معنی رکھتا ہو اور اپنا معنی خود بخود ظاہر کر سکتا ہو تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، یا تو اس میں زمانہ ہوگا یا زمانہ نہیں ہوگا۔ اگر زمانہ ہوگا تو اسم، اگر زمانہ نہیں ہوگا تو اسم، اگر زمانہ ہوگا تو فعل، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ اپنا معنی بتانے میں محتاج ہو کسی کا تو اس وقت وہ حرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سماعت فرما لیں کہ جو اکیلا لفظ ہے، با معنی لفظ، اکیلا لفظ
جس کا معنی بھی اکیلا ہے وہ اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر محتاج ہو تو حرف، اگر محتاج نہ ہو بلکہ مستقل معنی رکھتا ہو، اپنا معنی خود بخود ظاہر کر سکتا ہو، تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تو اس میں زمانہ پایا جائے گا یا نہیں پایا جائے گا۔ اگر زمانہ پایا جائے تو فعل، اگر زمانہ نہ پایا جائے تو اسم۔ تو یہ آپ نے اچھی طرح جو ہے نا وجہ تسمیہ میں یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ وجہ تسمیہ ذہن میں رکھیں گے تو یہ 3 اقسام آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اگر کسی جگہ سے آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج مفرد کی 3 اقسام پڑھیں، اسم، فعل اور حرف۔ مفرد کا معنی ہے اکیلا ہونا، اور تعریف میں بعض نے کہا کہ اکیلے لفظ کو مفرد کہتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ وہ اکیلا لفظ جو اکیلا معنی بتائے، ٹھیک ہے، اکیلے معنی پر دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے 3 صورتیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کا لغوی معنی ہے نام، فعل کا لغوی معنی ہے کام، حرف کا لغوی معنی ہے کنارہ، ٹھیک ہے۔ وہ اکیلا لفظ، اکیلا با معنی لفظ جو مستقل معنی رکھتا ہو، اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو تو اسم۔ اگر وہ مستقل معنی بھی رکھتا ہو، اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہ ہو، اپنا معنی خود وہ ظاہر کرے اور زمانہ پایا جائے تو فعل۔ اگر مستقل معنی نہ رکھتا ہو اور زمانہ بھی نہ ہو تو وہ حرف ہوگا۔